کہ حضرت نے کہا کہ عذاب کو روکا نہیں جا سکتا، کیا 10-20 گھر بھی نہیں ہوں گے؟ کہنے لگے نہیں 10-20 گھر بھی نہیں ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ 10-20 نہیں تو 15 تو ہوں گے، 5 تو ہوں گے، 2-4 تو ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی وہاں ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید اتنی لمبی بحث میں نہیں جاتا، معلوم ہے بات کی تفسیریں ہیں جو یہودی علماء نے لکھی ہوگی۔ اصل چیز یہ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا پورے علاقے میں کسی گھر کو نہیں پایا۔ معلوم تھا یہ بیماری اتنی عام ہو گئی۔ پھر حضرت خاموش ہو گئے، اب اس بستی کو میری دعا بھی نہیں بچا، فعل قبیح پر، شرک پر، اللہ کی کھلی نافرمانی پر پیغمبر کی دعا بھی نہیں بچا سکتی۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرو وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، جب ابراہیم کی گھبراہٹ جاتی رہی، فرشتوں سے جو گھبراہٹ ہوئی تھی وہ جاتی رہی، بشارت اولاد کی ملتی رہی اور خوش ہو گئے تو ہم سے بحث کرنے لگے لوط کے بارے میں۔ بلکہ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا یجادلنا فی قوم لوط۔ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا، ہم سے جھگڑنے لگا لوط کے بارے میں۔ یہ جھگڑا یہی تھا کہ صاحب کیا 10 آدمی نہیں ہوں گے کیا، 5 نہیں ہوں گے کیا، کوئی 2-4 گھر نہیں ہوں گے؟ ارے کہنے لگے ایک بھی نہیں ہے ابراہیم، تجھے تھوڑی معلوم؟ کیا کہا؟ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم یہ بات ہم سے مت کرو، یہ دعا ہم سے مت کرو، انہ قد جاء امر ربک، یہ تیرے پروردگار کا حکم ہے، آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، یہ عذاب ان پر ایسا آئے گا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اس وقت سلطنتیں نہیں تھی امریکہ کی اور رشین لوگوں کی، اور میزائل نہیں تھے، اور آئی سی بی ایم کے اڈے نہیں تھے ان کے پاس ایٹم کی تحقیقات نہیں تھے، لیکن ان کے چچا اور باپ بھی ہوتے وہاں پر تو بھی اس زلزلے کو اس عذاب کو نہیں روک سکتے۔ جس کو پیغمبر نہیں روک سکتا اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی والے کیا روک سکتے؟ فرمایا کہ انہم آتیہم عذاب غیر مردود، اس کو کوئی رد نہیں کر سکا، تیری دعا بھی اس کو رد نہیں کر سکے گی۔ میں اس وقت کسی کی بات کو قبول نہیں رکھوں۔ اب یہ گئے لڑکوں کی شکل کے اندر گئے، حضرت لوط بھی گھبرائے، وہ بھی عالم الغیب نہیں تھے، حضرت لوط بھی گھبرائے۔ فلما جاءت رسلنا لوطا سیئ بهم وضاق بهم ذرعا، جب یہ مہمان لوط کے پاس پہنچے جی میں تنگ ہو گئے، انہوں نے کہا بڑی مصیبت آئی ہے، قوم میری اس فعل میں مبتلا ہے اور نوجوان خوبصورت لڑکے جو ہیں وہ آئے ہیں۔ حضرت بہت گھبرائے کہ کیا ہوگا، وہ سمجھ گئے کہ اس کے بعد اب کیا ہونے والا ہے، گاؤں کے لوگ میرے گھر میں کیا کریں گے، بہت پریشان اور کہنے لگے ھذا یوم عصیب، اللہ بڑی مصیبت کا دن۔ جب بہت ڈرے حضرت لوط علیہ السلام اور قوم کو معلوم ہو گیا، حضرت لوط کی بیوی بھی غالباً ان کی ساتھی بن گئی تھی، قرآن کہتا ہے اس لیے مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ حد ادب مانے لیکن کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ بچی نہیں اس زلزلے سے۔ اس نے جا کے کہہ دیا کہ بھئی خاصی تعداد کے اندر اتنے حسین مہمان ہیں، قوم نے دعویٰ بول دیا اور حضرت کے اس کمپاؤنڈ والے مکان کو گھیر لیا، اس زمانے میں جیسا بھی ہو۔ بہت سمجھایا، انہوں نے کہا اس کے سمجھانے کی حد ہے، قال ہؤلاء بناتی، کہ میری قوم کے بیٹو بھائیو تمہارے گھر میں میری بہو بیٹیاں موجود ہیں۔ لوگوں نے غلط ترجمہ کیا اس کا کہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ ترجمہ نہیں ہوتا اس کا تفصیلی ترجمہ یہ ہوگا تمہارے گھر میں جو میری بہویں ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، وہ میری بیٹیاں ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، ہزاروں کے مجمع میں کیا 2 بیٹیوں کو پیش کر سکتے ہیں کہ ان سے صحبت کر لو؟ مالک کس دنیا میں رہتے ہیں ترجمہ نگار، سوچنا چاہیے انہیں ترجمہ کرنے میں اور تفسیر کرنے کے اندر قرآن و حدیث کے اوپر پوری نظر ہونی چاہیے آدمی، اس کی نگاہ کے اندر پورا سانچہ ڈھانچہ ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ تمہارے گھروں میں میری 2 بیٹیاں موجود ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، کیا کر رہے ہو؟ ان کا ما لنا فی بناتک من حق، یہ پڑھتے ہیں آپ قرآن شریف کے اندر اس واقعے تراویح میں سناتا بھی ہے امام، آپ سنتے لیکن سمجھتے نہیں آگے۔ ما لنا فی بناتک من حق انک لتعلم ما نرید، آپ کی 2 بیٹیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے ہم جو چاہتے ہیں۔ ایک جگہ تو حضور سے فرمایا کہ لامرو کا انہم سفر اللہ، یعنی تیری عمر کی قسم، تیری جان کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی مستی میں مدہوش تھے، اتنے وہ سیکشل ڈرامے کے اندر وہ گر گئے تھے کہ وہ پیغمبر کی بات ماننے کے لیے تیار۔ اب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط بہت گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، انا رسول ربک لن یصلوا الیک، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے بھیجیں، نوجوان لڑکے تھوڑے ہیں، ان کو تو ہاتھوں ہاتھ پکڑنے کے لیے آئے ہیں،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب کی ہے، اور کسی کا ہاتھ تم پر پہنچے گا نہیں. لیکن تم سے کہتے ہیں کہ فاسر بأہلک بقطع من اللیل، رات کے پچھلے حصے میں نکل جائے. معاملہ زلزلے جو ہے اکثر رات کے پچھلے حصے میں آتے ہیں. آپ دیکھیے ابھی یہ زلزلہ آیا 4:14 کا، عین تہجد کا وقت تھا، عین تہجد کا وقت. اور اکثر یہ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید پڑھنے سے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دن میں نہ آوے زلزلہ، لیکن اکثر جو ہے اس کا ریکارڈ ہم کو قرآن شریف میں ملتا کہ زلزلے پچھلی شب میں. یہ ایمان والوں کی جماعت جو ہے اس کو اس وقت اللہ کے سامنے تم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات میں بندگی کے لیے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے رہو. ہو سکتا ہے کہ وہی رات زلزلے کی تو کہاں جاؤ گے؟